یہ داستان شروع ہوتی ہے بحیرہ روم سے، جب بحیرہ روم پر صدیوں سے بازنطینی سلطنت کا قبضہ تھا۔ ان کے آپسی اندرونی خلفشار کے سبب سلطنتی روما کی ہیبت پہلے جیسی نہ تھی، لیکن اس کی بحری فوج اب بھی انتہائی مضبوط تھی کہ بحری روم عیسائیوں کی ہیبت سے کانپتا تھا۔ یہاں نہ تو صلیب پرستوں کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ پر مار سکتا اور نہ ہی کوئی جہاز گزر سکتا تھا۔ اگر کوئی آوارہ جہاز عیسائیوں کی زد آ جاتا تو یا تو اسے جلا دیا جاتا یا غرق کر دیا جاتا، رہے مسافر تو انہیں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا۔ مسلمان بری حوالوں سے تو کافی محفوظ تھے، لیکن سمندر کے بادشاہ عیسائی ہی تھے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ وہ خود کو عیسائی فوجدار سمجھتے تھے۔ لیکن ان مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی بحریہ اتحاد قائم کیا گیا، اور اس مسلم اتحاد نے ہی صلیبیوں کے لیے مشکلات پیدا کی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہسٹری ان اردو کے ساتھ میں ہوں حماد قریشی، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خیر الدین بربروسا کے بارے میں۔ خیر الدین پاشا بربروسا 1475 عیسوی کو یونان کے جزیرہ مڈلی میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام خضر ابن یعقوب تھا۔ خیر الدین کا لقب اسے عظیم عیسائی فرمانروا سلطان سلیمان قانونی نے دیا تھا۔ بربروس کا نام اس نے اپنے بڑے بھائی بابا عروج یعنی عروج رئیس سے حاصل کیا تھا، جو الجزائر میں ہسپانوی کے ہاتھوں شہید ہوا تھا۔ ابتدا میں خیر الدین ایک ترک قزاق تھا، جو بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کی بحری افواج کا سربراہ مقرر ہوا اور کئی دہائیوں تک بحیرہ روم میں اپنی طاقت کی دھاک بٹھائی رکھی۔ بربروس 4 بھائیوں اسحاق، عروج اور الیاس میں سے ایک تھا، جو 1470 عیسوی کی دہائی میں یعقوب آغا اور ان کی مسیحی بیوی کیترینا کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ ابتدا میں چاروں بھائیوں نے مشرقی بحیرہ روم میں تاجر اور جہاز راں اور بعد ازاں قزاق کی حیثیت سے کام کیا، جہاں ان کا ٹکراؤ اکثر و بیشتر جزیرے رہوڈس پر موجود سینٹ جانس کے نائٹ سے ہوتا تھا۔ ان جھڑپوں میں الیاس قتل ہوا، جبکہ عروج کو گرفتار کر لیا گیا اور رہوڈس میں قید میں رکھنے کے بعد بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ وہ غلامی کی زندگی سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور پہلے اٹلی اور بعد ازاں مصر پہنچا، جہاں وہ مملوک سلطان کانسوا غوری سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا، جس نے عروج کو مسیحیوں کے زیر قبضہ بحیرہ روم کے جزائر پر حملے کے لیے ایک جہاز عطا کیا۔ 1505 عیسوی تک عروج نے 3 مزید جہاز حاصل کر لیے اور جربا کے جزیرے پر چھاؤنی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی بدولت بحیرہ روم میں اس کارروائیوں کا دائرہ مغرب کی جانب منتقل ہو گیا۔ 1504 عیسوی سے 1510 عیسوی کے دوران میں اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سقوط غرناطہ کے بعد مسیحیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو افریقہ پہنچایا۔ ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک انتہائی اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گیا۔ الجزیرہ کے لیے اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں ضم ہو جانا، اس لیے بربروس نے الجزیرہ کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے الجزیرہ کو عثمانی صوبے کے طور پر منظور کر لیا اور عروج کو پاشائے الجزیرہ اور مغربی بحیرہ روم میں بحری گورنر متعین کر دیا۔ 1516 عیسوی میں عروج نے الجزیرے پر قبضہ کر کے بادشاہ بن بیٹھا اور دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن 1518 عیسوی میں مقامی رہنما کی مدد کے لیے آنے والے ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ کے دوران میں اپنے بھائی اسحاق سمیت ہلاک ہو گیا۔ اس کی عمر 55 سال تھی۔ بھائی کے مارے جانے کے بعد خیر الدین نے اس کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا، جس کی بدولت اسے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اس نے 1519 عیسوی میں الجزیرہ پر قبضے کی کوشش کرنے والی اسپین اور اٹلی کی مشترکہ فوج کو شکست دی۔ 1529 عیسوی میں اس نے ایک ساحلی جزیرے پر ہسپانوی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1530 عیسوی میں ایڈریاں ڈوریا نے بربروس کو شکست دینے کے لیے حملے کی کوشش کی، لیکن بربروس کے بحری بیڑے کی آمد سے قبل ہی ڈر کر فرار ہو گیا۔ 1532 عیسوی میں سلیمان اعظم نے بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے بربروس کو استنبول طلب کر لیا۔ سلطان نے بربروس کو بحیرہ روم کا ایڈمرل پاشا اور شمالی افریقہ کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا اور بحری بیڑے کی کمانڈ اس کے سپرد کر دی۔ بربروس نے اس سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کیے اور 1534 عیسوی میں تھینوس پر قبضہ کر لیا اور حفصی سلطان مولائی حسن فرار ہو گیا۔
مولائی حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلس پنجم سے مدد طلب کی اور اسپین اور فرانس کی ایک عظیم فوج نے 1535 میں بونے اور مہدیہ سمیت تیونس باربروس سے چھین لیا۔ 1537 عیسوی میں لطفی پاشا اور باربروس نے جزائر اینون اور جنوبی اٹلیا کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی اور باربروس نے سلطنت وینس سے کورفو چھین لیا، جس پر فروری 1538 میں پاپ پال سوم نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد تشکیل دیا، جس میں پاپائی روم، اسپین، رومی سلطنت، وینس اور مالٹا کی افواج شامل تھیں۔ لیکن ستمبر 1538 میں باربروس نے جنگ پرویزا میں اس مشترکہ مسیحی فوج کو زبردست شکست دی، جس کی قیادت ایڈریا ڈوریا کے ہاتھوں میں تھی۔ اس فتح کی بدولت بحیرہ روم میں اگلے 33 سال تک ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی۔ 1543 میں باربروس نے ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اٹلی اور اسپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کی۔ اس نے فرانسیسی ساحلی شہر وینس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیڑے کے ہمراہ موسم سرما ٹولون میں گزارا اور اگلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی اور ریاست ناپولی کے قلب تک حملے کیے۔ اس نے اطالوی شہر جنیوا پر حملے کرنے کی دھمکی دی، لیکن 30,000 دکات اور اپنے لیفٹیننٹ اور دوست تورغود رئیس کو رہا کرنے کے عوض حملے سے باز رہا۔ تورغود 1540 عیسوی میں گرفتار ہونے کے بعد جنیوا میں قید تھا اور ایک جہاز پر غلام کے طور پر کام کر رہا تھا۔ بعد ازاں اس نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور 1544 عیسوی میں چارلس پنجم اور سلیمان اعظم کے درمیان معاہدے کے بعد استنبول پہنچ گیا۔ باربروس 1544 عیسوی میں استنبول میں سبکدوش ہو گیا اور الجزیرہ میں اس کی صاحبزادے حسن پاشا کو جانشین مقرر کیا گیا۔ اس نے اپنی سوانح حیات غزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی، جو ہاتھ سے لکھی گئی 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس سوانح حیات کی جلدیں آج کل توپ کاپی محل اور جامعہ استنبول کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ خیر الدین پاشا باربروس کا انتقال 1546 عیسوی میں استنبول میں ابنائے فورس کے کنارے واقع اپنی محل میں ہوا۔ اس کا مزار استنبول میں ترک بحری عجائب خانے کے قریب موجود ہے۔ ترک بحریہ کے متعدد جہازوں کے نام اسی نام پر رکھے گئے۔ آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز ابنائے باسفورس سے گزرتا ہے تو اس کے مقبرے کی طرف سلامی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج بھی خیر الدین بربروسا کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں لوگ مافوق الفطرت سمجھتے ہیں۔ یورپ میں ان کے قصوں کو افسانوی قصوں کا رنگ دیا جاتا ہے۔ خیر الدین بربروسا بلا کے ذہین، ہوشیار اور انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ صوم و صلاح کے پابند تھے۔ ان کی موت کے بعد ترکوں کی جانب 100 سال تک کسی دشمن نے کبھی میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ کوئی جہاز ترکوں کی اجازت کے بغیر بحیرہ روم میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ 100 سال تک اہل یورپ بحیرہ روم کو بھول گئے، لیکن بعد ازاں نااہل حکمرانوں کا دور شروع ہوا اور وہ تمام علاقے مسلمانوں کی تصرف سے نکل گئے جہاں کبھی ان کے آباء و اجداد نے شاندار ریاستیں قائم کی تھیں۔ آخر کار ایک دن سلطنت عثمانیہ بھی دنیا کے نقشے سے مٹ گئی۔ خیر الدین بربروسا جیسے بہادر لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔